نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة صدق الله مولانا العظيم۔ ہم دل کے غنی تھے، دنیا میں محتاج نہیں تھے غیروں کے، اب دست نگر ہے مغرب کے، ہم شان مسلمان بھول گئے تھے کیسر و کسریٰ قدموں میں، ایک دھوم مچی تھی عالم میں، سب لفظاں تھے شاہان جہاں، ہم صفت ایمان بھول گئے۔ سامعین مکرم، سب سے پہلے میں برادر مکرم حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے اس خوبصورت ادارے کو انتہائی کم وقت کے اندر بہت بڑی کامیابیوں کی منزلوں پر ڈالا ہے اور ماشاءاللہ کامیابیاں سمیٹتے چلے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ان کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں ان کو اور ان کے معاونین، ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں ان حفاظ کرام کو دل کی عطا گہرائیوں سے اور ان کے والدین کو بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کلام مجید فرقان حمید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، جس کا سب سے پہلا قاری خود رب کائنات کی ذات ہے۔ میں حفاظ کرام سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنے موضوع پر مختصر طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی کلام قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ یقیناً یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، یہ بہت بڑی سعادت اور مشکل کام تھا، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری اب آپ کے کندھوں پر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس قرآن کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اس قرآن کو پڑھنا، حفظ کرنا یہ مستحب کے زمرے کے اندر آتا ہے، لیکن اس قرآن کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا یہ فرض کے درجے کے اندر آتا ہے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری حفظ سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھنا ہے اور اس پر عمل رکھنا ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور انتہائی اہم ایشو پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو ڈاکٹر صاحب کی علمی شخصیت سے بہت متاثر ہیں، اور مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے شہر کے جو چند چیدہ معزز اور صاحب علم شخصیات ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ سوال بڑا اہم تھا کہ وہ دن کہاں گئے کہ جن دنوں کے اندر ہم دنیا پر راج کرتے تھے اور کیسر و کسریٰ کے محلات بھی ان مسلمان شخصیات سے لرزتے تھے، اور آج جب ہم تعداد میں تو بہت زیادہ ہو گئے، ہمارے پاس شاید رقبہ تو بہت زیادہ آ گیا، لیکن ہم اس مٹی کی طرح ہیں، ان ریت کے ذرات کی طرح ہیں جنہیں ہاتھ میں سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ہاتھ کی طاقت سے نکلتے ہوئے زمین پر بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو رشد و ہدایت کا ذریعہ فرمایا تھا، اور انسانیت کو جب اس قرآن کا تحفہ عطا فرمایا تھا تو یہ حکم فرمایا تھا کہ جب تک
اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اس دنیا کے اندر بھی عزت دار رہو گے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کامیابی کے وعدے ہیں۔ لیکن اگر تم نے اس قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا تو میں تمہیں اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور یاد رکھنا آخرت میں بھی میرے پاس تمہارا کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ سامعین مکرم، کہنے کو ہم مسلمان ہیں، قرآن کی 6666 آیتوں کو آج ہم نے عدالتوں میں جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ قرآن اس لائق کتاب کو جس کا آغاز ہی اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس قرآن مجید کو آج ہم نے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی رخصتی پر صرف اور صرف ان کے سر کے اوپر رکھ کر انہیں رخصت کر دیا اور یہ سمجھا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ سامعین مکرم، آج 100% قرآن مجید ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ جامعہ قادریہ جو ہمارا ادارہ ہے، اس کے دارالفتاح کے اندر 70% پوچھے جانے والے مسائل میں طلاق کے مسائل ہیں۔ کیوں؟ بیٹی کے سر پر تو ہم نے قرآن رکھ کر بھیجا تھا۔ کتنے بھولے اور سادے ہیں، جس بیٹی کے سر پر قرآن رکھ کر ہم نے رخصت کیا تھا، اس کا سینہ اور اس کی زندگی تو قرآن کے نور سے کتنے عرصے سے خالی پڑی ہوئی، تو زندگی کیسے اچھی ہوگی؟ ہم نے 76 سال اس ملک کے اندر ایک چورن بیچا کہ پاکستان کے اور مسلمانوں کے دشمن یہود و نصارہ ہے، اور اس چورن کو اتنا بیچا کہ اپنے دامن کے گناہوں کو ہم نے دوسروں کے دامن میں ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ سوال پیدا ہوتا تھا، بچپن سے یہ ذہنوں میں سوال ہوتا تھا کہ وہ ہمارے دشمن کیسے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ جواب ملا، ایمان کی طاقت ہے ہمارے پاس، اس لیے وہ ہمارے دشمن ہیں۔ پھر سوال تھا، وہ ایمان جو روزانہ عدالتوں میں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہوئے بکتا ہے، یا وہ ایمان جو ایک دودھ کے خالص ڈول پر بکتا ہے؟ کون سا ایمان؟ وہ ایمان آج ہمیں ہر چیز بیچنے کے لیے، ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا، ہر چیز بیچنے کے لیے اس کے ساتھ خالص لکھنا پڑتا ہے۔ خالص دودھ دہی دستیاب ہے، خالص شہد دستیاب ہے، خالص اجناس دستیاب ہے، یہی کرنا پڑتا ہے۔ اور جو ہماری کیفیت اس وقت میں ہے، عنقریب ہمیں یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ اللہ کی قسم خالص اجناس ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ ہماری کیفیت یہی ہوگی۔ ہم دل کے غنی تھے، دنیا میں محتاج نہیں تھے غیروں کے، ٹکے ٹکے کے لیے آج ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کبھی سوچا صحیح ہم نے، کبھی جانچنے کی کوشش کی، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا ہو کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ معاشی طور پر ہم بدحالی کا شکار ہیں، ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے۔ اچھا، پیسہ کما لو، کما لیا، نیند نہیں آتی، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، بھائی کی بھائی کے ساتھ بات نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم بابا جی کے پاس جاتے ہیں، بابا جی تعویذ دے دیجئے، گھر کے اندر نہ جانے کوئی جادو ہو گیا ہے یا کوئی اثرات آ گئے ہیں، کوئی کلام لکھ کر دے دیجئے، ہم اپنے گھر میں جا کر لٹکا لیتے ہیں۔ میں اپنے لیے یہ کر لیتا ہوں کہ ہم جاہل ہوتے چلے جا رہے ہیں، لکھے لکھائے کتابوں کے کالے حروف تو اپنے ذہنوں کے اندر زبانی یاد کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن زندگی کے اندر ہماری کہیں بھی نہ قرآن ہے اور نہ ہی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں۔ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ پڑھے ہوئے قرآن مجید دے دے، کیا کرتا ہے؟ اصالے ثواب کرنا ہے،
میرا پڑھنا زیادہ افضل ہے قرآن مجید یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا زیادہ افضل تھا تو صحابہ حضور کے پاس آتے نا، یا رسول اللہ پڑھے ہوئے قرآن مجید دیتے بخشوانے ہیں ہمیں. یہ مقصد رہ گیا قرآن کا ہمارے پاس. اس وقت 313 تھے. یہ رمضان شریف میں آ گئے 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا. 313 تھے. حالت کیا تھی؟ 2 گھوڑے، 70 اونٹ، چند تلواریں، باقی کسی کے پاس پتھر تھے اور کئیوں کے پاس پتھر بھی نہیں تھے. کرنے کیا جا رہے ہیں؟ طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں. اگر آج کے دنیا کے اندر ہم ہوتے اور کسی کو دیکھتے تو کہتے کہ پاگل ہو گئے. ہاتھ میں نہ اسلحہ ہے، نہ جسم پر کپڑے ہیں، نہ پاؤں پر جوتے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں. سوال پوچھا گیا کس سے لڑنے جا رہے ہیں؟ تمہیں پتا ہے جو طاقتور ہے تم سے 3 گنا زیادہ ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی اچھے ہیں، تم کس کے کہنے پر لڑنے جا رہے ہیں؟ وہ غربا، وہ 313 دیوانے بولتے ہیں ہمیں نہیں پتا. محمد الرسول اللہ نے کہا ہے لڑنا ہے اللہ کے لیے لڑیں گے. اس نے کیا دیا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے اترے گا. اب اللہ ہماری مدد کے لیے اترے گا. ایمان ہے ہمارا. اور پھر کیا ہوا؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہتے ہیں. ایک مشرک آتا ہے تلوار اٹھا کر ہماری گردن اڑانے کے لیے، ہم صرف ہاتھ آگے کرتے ہیں، اس کی گردن اتر کر نیچے زمین پر گر جاتی ہے. کس نے مارا؟ ہمارا تو ہاتھ خالی، نہ تلوار اٹھائی، کیسے اس کی گردن کٹ گئی؟ میرے نبی نے فرمایا وہ اللہ کی طاقت آئی تھی فرشتوں کی صورت کے اندر جو تمہاری طرف سے لڑ رہے تھے. آج 56-57 اسلامی ممالک، ہماری تعداد اربوں میں چلی گئی اور ٹکے ٹکے کے محتاج ہو کر کبھی یورپ کے سامنے، کبھی IMF کے سامنے، کبھی کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اور یہ پھیلاتے رہیں گے. سوال کیا گیا ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جی وہ اس وقت ڈالر یہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ 300 تک چلا جائے گا. میں نے کہا 300 نہیں، یہ 500 تک بھی جائے گا، یہ 1000 تک بھی جائے گا. اس وقت تک جائے گا جب تک کہ ہم اپنی اہمیت کو نہیں جانیں گے. اور وہ اہمیت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سارے گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان سارے گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. آج ہمارے یہاں کے کاروباری حاجی صاحب نام کے ساتھ حاجی ہوتے ہیں، سب کے داڑیاں ہوتی ہیں، سب کی کیا کرتے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی. اور پھر اس ذخیرہ اندوزی سے ابھی رمضان مبارک آ رہے ہیں تو بڑے بڑے حاجی ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھے. کسی نے آٹا، کسی نے چینی، کسی نے گندم، ہر ایک نے اپنے مطابق ذخیرہ اندوزی کی ہے. رمضان مبارک آئے گا، چیزیں مہنگی ہوں گی، پھر حاجی صاحب اس کو بیچیں گے، اس سے پیسے آئیں گے، پھر حاجی صاحب فرمائیں گے الحمدللہ جی اللہ نے 27 رات میں کعبۃ اللہ کے اندر عبادت کرنے کا موقع عطا کیا. تیرے منہ پر دے کر ماری جائیں گی وہ ساری عبادتیں. تو جتنا مرضی بڑا حاجی تھا، یہی تیری عبادات تیری قبر کے اندر سانپ کی صورت میں تجھے آ کر ڈسے. کیوں بھائی کیوں ڈسے گی؟ میں تو عبادت کرنے گیا تھا، میں تو کعبۃ اللہ کو پکڑ کر رو کر آیا ہوں. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک انسان کی عظمت کعبۃ اللہ سے زیادہ افضل ہے. کہ تمہیں پاکستان میں سب سے اچھی چیز کیا لگی؟ اس نے کہا your family system is so strong. I'm glad to see. مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ تمہارا فیملی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، تم سب جڑ کر رہتے ہو. یہ بات ہے 2016-17 اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ وہی فیملی سسٹم تیزی کے ساتھ کولیپس کرتا چلا جا رہا ہے. میں شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور خود سوچ لیجئے ہماری زندگیوں میں ایمان، ہماری زندگیوں میں قرآن، ہماری زندگیوں میں اسلام کہاں.
डॉक्टर पढ़े लिखे इंसान को कहते हैं जी, वो डॉक्टर साहब अपने भाई की फौतगी पर कहते, भाई फौत हुआ, सगा भाई, कहते अच्छा हुआ मर गया, एक शैतान दुनिया से कम हो गया। मुझे बताइए, वो डॉक्टरी कहा कि वो सारी जिंदगी का पढ़ना कहा गया, निजात उसमें नहीं है। जरूरी है, बहुत जरूरी है, असली तालीम बहुत जरूरी है। हम तो खुद अपने बच्चों को देते हैं, मौलाना कारी सैफुल्लाह साहब भी अपने बच्चों को माशाअल्लाह दुनियावी तालीम दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे की तरबियत में दीन नहीं आएगा ना, तो यूं समझिए कि आपकी एक नस्ल नहीं, आपकी नस्लें तबाह हो गई। हम कितना खुश होते हैं जब हमारा बच्चा घर के अंदर आकर अंग्रेजी बोलता है, अच्छी बात है, लेकिन हमें जिस दिन इस बात की खुशी होगी ना कि मेरा बेटा आज नमाज पढ़ रहा है, मेरा बेटा आज दीन सीख रहा है, मेरा बेटा आज अहादीस पर बात कर रहा है, उस दिन समझिएगा कि अब आपकी नस्लें महफूज हैं। और अगर आपकी नस्लों के अंदर से दीन खत्म हो गया, फिर एक घर का फर्द नहीं, आपकी पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। अल्लाह हम सबको दीन समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं, इनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। घर के अंदर बच्चों के साथ वक्त इनका ज़्यादा गुजरता है। माँ बाप की भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि वो रात को जब आए तो आते हुए मोबाइल उठाने से पहले बच्चों से बात करे, उनसे पूछे कि कैसी रूटीन गुजरी, उनसे डिस्कस करे कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बेहतर हो सकता है और तुम किस तरह के अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल रख रहे हो। अगर आप नोट करेंगे, पैसे कमाने वाली मशीन मत बने, पैसे कमाने वाली मशीन मत बने। अगर पैसा किसी को खुशियाँ दे सकता तो नमरूद को पैसा खुशियाँ देता, फिरौन को पैसा खुशियाँ देता, और आने वाले जितने मालदार होते उन सबको खुशियाँ पैसा दे रहा होता। ये पैसा नहीं दे सकता। आज हम बददियानत की हैं, हकीकत के आईने के अंदर अपना मस्कशुदा चेहरा जब तक हम नहीं देखेंगे, उस वक्त तक हम कामयाबी के राह पर गामजन नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका यहाँ आना, बैठना, अच्छी बातें सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इस सब को हमारी बख्शिश का जरिया फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।